جو ایک آنسو بائے پکا جنتی ہے، یہ اس حدیث کو باقی شریعت سے کاٹ کر، باقی ائمہ کے فرمان سے کاٹ کر بیان کرنا، یہ بدترین خیانت ہے مکتب کے ساتھ۔ اگر گراں نہ گزر بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ نظریہ کیا ہے کہ ہم تو پکے جنتی ہیں، جو ہمارے مسلک میں ہے، ہم جو کام کر رہے ہیں، کل بھی عرض کی تھی، جو ایک آنسو بائے پکا جنتی ہے، یہ اس حدیث کو باقی شریعت سے کاٹ کر، باقی ائمہ کے فرمان سے کاٹ کر بیان کرنا، یہ بدترین خیانت ہے مکتب کے ساتھ۔ دیکھیں، ایک بندہ آتا ہے مجلس میں، آنسو بہاتا ہے، باہر جا کے وہی کام کرتا ہے جو کام کرنے والوں نے حسین کو رلایا۔ حرکتیں وہی والی ہیں، کام، افعال، اعمال وہی والے ہیں، اور جو حسین نے سکھائے ہیں وہ اعمال نہیں ہیں، لیکن روتا ہے۔ یہ رونا مراد نہیں ہے، بلکہ وہ رونا مراد ہے، اور وہ آنسو نہیں ہے، موتی ہے، قیمتی ترین، کہ جو آنکھ میں اس لیے آئے کہ فرش عزا پر بیٹھ کر حسین پر ہونے والے ظلم کو سن کر بیٹھنے والا سوچے کہ میرا آقا کیسا تھا اور میں کیسی زندگی گزاروں۔ یہ غم والا آنسو بھی ہو اور مولا سے حیا والا آنسو بھی ہو، وہ آنسو طاقتور ہے، ہر آنسو طاقتور نہیں ہے۔ جو گناہ بخشوانے کی طاقت رکھتا ہے، آپ توجہ کریں، اس کے دو پہلو ہیں، کہ وہ اتنی طاقت رکھتا ہے آپ کے اندر سے گناہ ختم کرے گا، اور جو آپ کر چکے وہ بخشوا دے گا۔ اور اگر آپ کے اندر سے وہ غم اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ گناہ ختم کرے، آپ کے اندر کو پاک کر دے، تو سمجھ لیں کہ وہ اگلا اثر بھی اس کا نہیں ہوگا۔ پہلا اثر ہوگا، روکے گا اور بخشوائے گا۔